الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ 2 خطبات سے عقیدہ توحید کے حوالے سے بات چل رہی ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک ماننا، اس کو سلف نے توحید ربوبیت کا نام دیا ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کو معبود برحق ہونے میں اکیلا ماننا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. اس کو توحید الوہیت یا توحید فی العبادت کہتے ہیں. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے عقیدہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے حوالے سے ہے، اس کو عقیدہ اسماء و صفات کہتے ہیں یا توحید اسماء و صفات. جب تک ایک انسان عقیدہ ربوبیت، اللہ کے رب ہونے کے معنی کو صحیح طرح نہ سمجھ سکے تو پھر اس کی عبادات کے اندر بھی خلل آ جائے گا. کیونکہ ایک انسان اس ذات کی عبادت کرتا ہے جسے وہ کائنات میں سب سے زیادہ بزرگ و برتر سمجھتا ہے، اور عبادت رب ہی کی جا سکتی ہے. جس کو رب کی سمجھ نہیں ہے اس کو عبادت کی بھی سمجھ نہیں ہے. جو عقیدہ توحید ربوبیت میں مار کھا گیا وہ عبادت کے اندر بھی شرک لازمی کرے گا. کیوں؟
کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ رب کی صفات کیا ہے، رب کی خصوصیات کیا ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جا سکتی، رب کے افعال کیا ہیں، اعمال کیا ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جب اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو وہ کسی بھی فرد و بشر میں کوئی خوبی کی بات دیکھتا ہے، کوئی بڑائی کی بات دیکھتا ہے، کوئی تعجب کی بات دیکھتا ہے جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، تو وہ اس کو اپنا معبود بنا بیٹھتا ہے، کہتا ہے یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ تو سب کچھ کر سکتی ہے، یہ تو میری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ اور پھر جب اس کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل رکھے جائیں تو چونکہ اسے رب کے معنی کی پہچان نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات دے رکھے، لہذا یہ بھی وہی کام کر سکتے ہیں جو اللہ کر سکتا ہے۔ ایسا اس نے کیوں کہا کہ اللہ نے اپنے اختیارات دے رکھے؟ کیونکہ اس نے رب کو نہیں پہچانا، رب اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا۔ میں پھر سمجھانے کے لیے یہ مثال دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی مثال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر مثال دینا جائز ہی نہیں، صرف تقریب للاذہان کے لیے، آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے مثال دی جا سکتی ہے کہ کوئی غیرت مند شوہر اپنے اختیارات اپنے گھر کے حوالے سے کسی غیر کو نہیں سونپتا۔ کوئی غیور آدمی، کوئی شوہر خامد اپنے گھر کے معاملات کے اختیارات اپنے گھر والے کے تعلق سے اختیارات کسی غیر کو نہیں سونپتا، تو کتنی برائی کی بات ہوگی اور کتنی کمعقلی کی بات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہوگا کہ بندہ یہ کہے کہ یہ شوہر تو اتنا غیرت والا ہے کہ یہ اپنے اختیارات کسی غیر کو نہیں دیتا، لیکن جس کو رب کہتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات نبی کو دے دیے، فرشتے کو دے دیے، کسی ولی کو دے دیے۔ کیسی برائی کی بات! الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ابتدا جس ترتیب سے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیفے کے اندر لکھوایا، مصحف میں قرآن مجید کی ابتدا ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی کہ بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں۔ الوہیت کی بات ابھی نہیں کی اللہ تعالیٰ کہ اس ایک ہی عبادت کرو اللہ کی، نہیں، اللہ نے فرمایا پہلے رب کو پہچانو، رب کون ہے۔ رب کی سمجھ آئے گی تو عبادت کی سمجھ آئے گی، اگر رب کی پہچان نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت ہوگی رب کے معنی، کیونکہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ اللہ کی پہچان یہ ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہوتا ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کے معاملات کی مدبر تدبیر کرنے والا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، اور رب ہی اللہ ہے، اور عبادت بھی صرف اور صرف اللہ اور رب ہی کی جا سکتی۔ اور میں نے اس کے حوالے سے کئی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ربوبیت کے حوالے سے عقیدہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ایک اللہ کو رب ماننا، یہ عقیدہ انسان کی فطرت کے اندر، اس کی روح میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے جب تمام روحوں سے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے ارواح سے، عالم ارواح میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ربوبیت کا وعدہ تو ہم نے عالم ارواح میں لے لیا تھا کہ ایک اللہ کو رب مانو گے، اس کے اختیارات کسی اور
یعنی ان کی روحیں موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اپنے سامنے حاضر کر کے عالم ارواح میں پوچھا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو گواہ بنایا کہ اپنے اوپر گواہ ہو جاؤ، کل کو مکر نہ جانا دنیا میں جا کے، کل کو رب کے معنی کے اندر کوئی اضطراب کا شکار نہ ہو جانا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا ہماری روحوں کو، ہمارے اوپر گواہ بنایا کہ تمہاری روحیں تمہارے اوپر گواہ ہیں. کس بات پر؟ کہ اللہ نے پوچھا تھا پہلا سوال أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تمام کائنات کے انسانوں کی روحو مجھے بتاؤ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے اس وقت کہا. جو دنیا میں آ کے کافر ہوئے، جو دنیا میں آ کے یہود بنے، جو دنیا میں آ کے نصرانی ہوئے، جو دنیا میں آ کے ہندو بنے، جو دنیا میں آ کے مجوسی بنے، جو دنیا میں آ کے آگ کے پجاری بنے، جو دنیا میں آ کے سورج کے پرستشدار بنے، جو دنیا میں آ کے چاند کے پوجنے والے بنے، جو دنیا میں آ کے شرک کرنے والے بنے، سب نے، مسلموں کافر، مومنوں فاسق، سب نے یہ بات کہی بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ ہماری روحیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تیرے علاوہ ہمارا رب کوئی نہیں ہے. تمام روحوں نے گواہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تو عالم ارواح کی بات ہوگی کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے یہ وعدہ لے لیا اور گواہ بنایا ان روحوں کو، ہماری جانوں کے اوپر گواہ بنا کے کہا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تمام روحوں نے کہا بلا کیوں، آپ ہی رب ہیں، آپ کے علاوہ کون رب ہے؟ ان ارواح کو پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں تو رب آپ ہی ہوئے. پھر ان ارواح کو اجسام کے اندر ڈال کے دنیا میں بھیجیں گے، پورا انسان بنائیں گے، جسم و روح کو آپس میں ملائیں گے تو آپ ہی رب ہوں گے. روح آپ نے پیدا کی، جسم بھی آپ نے پیدا کرنا ہے، آپ ہی رب ہیں. بلا شہیدنا، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہی رب ہیں. یہ تو عالم ارواح کی بات ہوگی. پھر بچہ پیدا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو، یعنی ہر پیدا ہونے والے بچے کی فطرت میں اپنے رب کا اقرار موجود ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. عالم ارواح میں ربوبیت کا اللہ نے وعدہ لیا، وہاں بھی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا. بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کی توحید، اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے پیدا ہوا. پھر وہ جب اس نے شعور کی آنکھ کھولی، اس کے والدین نے اس کو غلط لائن پہ موڑ دیا. کسی نے یہودی بنا دیا اپنے بچے کو، کسی نے مجوسی بنا دیا، کسی نے نصرانی بنا دیا، اور کوئی خوش قسمتی سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، تربیت پائی تو وہ اللہ کا بندہ بن گیا. عالم ارواح میں بھی ربوبیت کو مانا، پیدا ہوا تو ربوبیت کا معنی لے کے پیدا ہوا، ربوبیت کا عقیدہ لے کے پیدا ہوا. یہ تو جب شعور کو پہنچا تو اس وقت اس میں خرابی پیدا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، خلقت عبادی حنفاء، خلقت عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو یک طرفہ پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنا کے پیدا کیا. خلقت عبادی، بندے کو جب پیدا کیا، کوئی بندہ پیدائشی مشرک ہے، کوئی پیدائشی کافر ہے، کوئی پیدائشی منکر ہے، کوئی پیدائشی غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا ہے نہیں، کوئی پیدائشی مشرک نہیں. شرک بدعت ہے، بدعت اس کو کہتے ہیں جو نئی چیز ہو، توحید پرانی چیز ہے جو عالم ارواح سے چلی، پھر بچے کی پیدائش پہ چلی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقت عبادی، میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا. پھر کیا
کیا ہوا؟ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر شیطانوں نے ان کو پھسلا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ صحیح راہ پہ ہوتا ہے، اس کی فطرت میں صحیح بات موجود ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی بچے سے اندازہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹی سی بچی، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک صحابی کی وہ لونڈی ہے، تو ابھی 9 عمر لڑکی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، بچی ہے، جاریہ کا لفظ ہے، بچی۔ اس صحابی کو غصہ آیا، اس نے کوئی کام اچھا نہیں کیا، کوئی غلطی کر دی، تو صحابی نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اس صحابی کو بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے اس بچی کو، لڑکی کو جو کہ لونڈی تھی، تھپڑ مار دیا، اچھا نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس بچی کو تھپڑ مارا ہے، تو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اس غلطی کا کفارہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اس لڑکی کو بلا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اس لڑکی کو بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلا سوال کیا۔ اس نے کہا اے لڑکی بتا، این اللہ، این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ گہرے مسئلے نہیں پوچھے، این اللہ۔ لڑکی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا فی السماء، اللہ تو آسمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقھا، اس لڑکی کو آزاد کر دے، فإنها مؤمنہ، یہ تو ایمان والی ہے۔ کیوں؟ ابھی اس لڑکی نے شعور کی آنکھ نہیں کھولی، وہ بالغ نہیں ہوئی، اس کو کیسے پتا ہے؟ اس کی فطرت میں موجود ہے کہ وہی ہے جو تمام آسمانوں کے اوپر اپنے عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اصل میں اللہ اور رب وہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بچی کو آزاد کرنے کو، آپ بچوں سے پوچھیں جن کو آپ نے کچھ نہیں سکھایا اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے آسمانوں، یہ اللہ نے فطرت میں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء، حنیف، یکسو، توحید والے، ایک اللہ کو ماننے والے بنا کے پیدا کیا۔ یہ تو شیطان نے انہیں پھسلا کے غیر اللہ کا پرستار بنا دیا۔ ہم پیدائش، ہماری پیدائش توحید پہ ہوئی۔ اسی طرح رب کی تعریف کے اندر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ان کا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیں اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جائیں اور اس ظالم جابر فرعون کو سا کے میری توحید کی دعوت دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو جا کے کیا کہا؟ ایک ہی بات تھی، فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اس کے بعد جاؤ، جا کے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول بن کے آئے۔ اس کے بعد جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تمہارے رب کے رسول ہیں، اور اسے آرام سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے۔ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، پھر دوسری دفعہ کہا ہم تیرے رب کی طرف سے معجزے لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے۔ وہ جو ید بیضا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر عصا کو پھینکا وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، فرعون کو کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں آنا ربکم العالی، میں ہی تمہارا بڑا رب، مجھ سے اوپر کوئی رب نہیں ہے۔ جو ربوبیت کا رب ہے دعویٰ کر رہا ہے، اس کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے رب کی طرف سے آئے۔ کتنی بڑی چوٹ لگائی، جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے
اس کو جا کے کہیں تیرے رب نے ہمیں بھیجا، تیرے پالن ہار نے بھیجا، جو تیرے سے اوپر ذات ہے، کائنات کی خالق و مالک ذات، اس نے بھیجا ہے۔ اتنی بڑی چوٹ جا کے لگا رہے ہیں۔ آگے سے وہ سوال کرتا ہے، اس کا سوال ہے فرعون کا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ آپ کا رب کون ہے؟ یہاں تو مجھے ہی رب مانا جاتا ہے۔ فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ اور ہارون تم دونوں کا رب کوئی اور ہے میرے سوا؟ کون ہے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کی تعریف کی ہے یہی سمجھانا۔ فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کی یہ تعریف کی ہے، اس تعریف پر اگر کائنات کی کوئی اور ہستی صادق آتی ہے تو ہمیں بتا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذي آتى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارے رب کے بارے میں پوچھا ہم کسے رب مانتے ہیں؟ فرمایا ہمارا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ربنا الذي آتى كل شيء خلقه، فرمایا ہم جس کو رب مانتے ہیں وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ خالق وہی رب ہوتا ہے، اور ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اللہ تعالی نے برابر کر دیا، سیدھا کر دیا، رہنمائی کر دی۔ اس نے آگے سے بڑی شرارت کی فرعون، اس نے کہا کہ یہ تو موسیٰ بہا لے جائیں گے، کیونکہ اتنے درباری ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، میرے غلام ہیں، قبطی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں رب تو وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ جناب فرعون آپ نے کس کو پیدا کیا، تو میرے سامنے تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس نے پیترا بدلا، اس نے جس کو کہتے ہیں اپنے لوگوں کی درباریوں کی دکھتی رات کے ہاتھ، بڑا ماہر نباز تھا، اس نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا تو کہہ رہے کہ وہ رب ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہے، میں رب نہیں ہوں، تو یہ تو ہمیں ہی رب مانتے آ رہے ہیں پشتوں سے، فرعونوں کو، ہماری اولادوں کو۔ فما بال القرون الاولی، تو جو پہلی امتیں، نسلیں گزر گئی ہیں ہماری، ان کا کیا حال ہے؟ تو ان سب کو مشرک مانتا ہے۔ اب یہ اس نے سوال شرارت کے ساتھ کیا تھا، کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں گے اچھا انہیں سارے بڑیاں موسیٰ نے مشرک کہہ دیتے ہیں، وہ جبٹ پڑے۔ کیونکہ بندہ اپنے اوپر کوئی برائی کا ظاہر کرے نا، بندہ کہ آپ نے ایسا کیا، برا اس کو کہے، اپنے اوپر گالی برداشت کر لیتا ہے، لیکن آباء و اجداد کو کوئی گالی دے بندہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا اچھا موسیٰ آپ ہم سب کو کافر کہہ رہے ہیں، بتاؤ ہماری پہلی نسلیں باپ دادا سارے کافر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پرحکمت جواب دیا، انہیں فتویٰ نہیں لگایا پہلو پر۔ ہم جیسا کچھ جذباتی ہوتا تو بول رہے کہتا ہاں ساری کافر سی، مردود سی سارے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میں علمھا عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے کوئی پتہ، تو ان کا کیا حال؟ فرعون کا یہ داؤ بھی خالی گیا، یہ وار بھی نہ چل سکا۔ اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جذبات میں آگے یہ جواب دیں گے کہ ہاں تمہارے بڑے سارے کافر تھے، سارے مشرک تھے، سارے جہنمی تھے، دربار کے لوگ بکھر پڑیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلوں کا مجھے کیا پوچھتا ہے، مجھے اب کا پوچھ، پہلوں کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ان کا کیا حال؟ وہ رب کے پاس ہے، رب جانے اور وہ جانے۔ سورہ شعراء کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے ہیں تو جا کے انہوں نے کہا ہے، پھر انہوں نے کہا قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین کو مانو، یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اور ہارون علیہ السلام سے فما رب العالمین، قال فرعون فما رب العالمین، فرعون نے کہا تمام جہانوں کا رب کسے کہتے ہیں، کون ہے، کیا ہے؟ ماں کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں ایک ہوتا ہے من، ایک ہوتا ہے ماں، تو ماں میں عموم ہوتا ہے، اس میں جاندار اور غیر جاندار ساری چیزیں آ جاتی ہیں ماں کے معنی کے اندر۔ تو اس نے تھوڑا کہہ لیں گے حقارت کے ساتھ اور تکبر میں جواب دیا۔ اگر قرآن مجید کی ہم نحو کو اور عربی کی بلاغت کو سمجھیں تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے، اس نے یہ نہیں کہا من رب العالمین، پیچھے جو آیت ہے اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ،
یہاں پر یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے ذرا تکبر میں آقا ماں کیا ہے رب العالمین، ایسے ہی اس کا ترجمہ اس نے کہا فما رب العالمین، کیا ہے رب العالمین. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں فلاں ہو رہا، کیا ہے فلاں. اگر ہم کہیں فلاں کون ہے تو ذرا مہذب لفظ بنتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کو تحقیر کی نظر سے دیکھیں، ہم اس تکبر کے اندر بول رہے ہیں. تو اس نے بھی یہی کہا قال فرعون فما رب العالمین، رب العالمین رب العالمین. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، اس ایک رب کو مانو، تو کیا ہے وہ رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے جو تعارف کروایا ہے رب العالمین کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما. رب العالمین وہ ہے جو تمام آسمانوں زمین کا رب ہے. رب العالمین کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما. رب العالمین وہ ہے جو تمام آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو جو پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، اور وہی رب العالمین. یہ تعارف کروا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رب العالمین. آپ سے کوئی پوچھے کہ رب العالمین کون ہے؟ بھائی کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو سجدہ کرتے ہو، کس کے لیے نظر دیتے ہو، کس کے لیے نیاز دیتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں ہم اس کو نیاز دیتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے جھکتے ہیں، اس کے لیے طواف کرتے ہیں، اس کو ہم الہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، جو زمین آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا جو رب ہے. یہ ساری عبادات ہم اس کے لیے کرتے ہیں. جو یہ نہ کر سکے ہم اس کو معبود نہیں مانتے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. اور اگر تمہیں یقین آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعونیوں کو اگر تمہیں یقین آتا ہے تو رب العالمین وہ ہوتا ہے جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، آسمان کے نظام کو چلانے والا، زمین کے نظام کو چلانے والا، آسمان و زمین کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، خالق مالک، اور ان میں جو کچھ ہے اس کا پالنہار، پیدا کرنے والا رب جو کچھ ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں اگر تمہیں یقین آتا ہے. اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف پیش کیا ہے، فرعون کو چاہیے تھا کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، اس پہ کوئی جواب دیتا، لیکن جواب نہیں تھا. تو کرکٹ کی لینگویج میں بولتے ہیں نا ویل لیفٹ کر دینا، اس نے بات کو ویل لیفٹ کر دیا، انہیں جواب نہیں دیا. انہیں جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا رب ہے. اب اس کے بعد فرعون کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس کا وجود یہ بتاتا تھا کہ مجھے بھی پیدا کرنے والا تو وہی ہے. تو کھلے عام کیسے انکار کرتا، کہتا کہ میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا، یہ میں خود پیدا ہوں. نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. اس نے ویل لیفٹ کر دیا. اس نے کیا کہا قال لمن حوله الا تستمعون. جو اس کے ارد گرد درباری بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں سنیے گل، یہ کہتا ہے سنیے. یہی ترجمہ ہے اس کا. قال لمن حوله الا تستمعون. آپ سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. اور ذرا غور کریں، اس کو کہنا چاہیے تھا نہیں موسیٰ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ زمین و آسمان کا رب نہیں ہے، میں ہوں. وہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ پیدا کرنے والا نہیں ہے، میں ہوں. جواب دینا چاہیے تھا، نفی کرنی چاہیے تھی، رد کرنا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کی جواب کا، لیکن جواب نہیں تھا. ویل لیفٹ کرتے ہوئے کیا کہا قال لمن حوله الا تستمعون. اس کی بات سنو، کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہم کسی کو کوئی بندہ کو بہت بھاری بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سن لو جی، کہتے ہیں سن لو جی کیا کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یہ کہا الا تستمعون، سن نہیں رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں. بس وہی بات چھوڑ دی، کوئی جواب نہیں دیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی اور تعریف کروا دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین. میرا رب وہ ہے تمام جہانوں کا رب جس کے بارے میں تو نے بڑی تحقیق سے پوچھا ما رب العالمین، کیا ہے رب العالمین. تو سن لے قال ربکم ورب آبائکم الاولین. رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کو پیدا کرنے والا بھی رب ہے. اب اس
اس کا بھی فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ یہ نہیں اس نے کہا کہ نہیں مجھے اس نے نہیں پیدا کیا، میں خود پیدا ہوں، یا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہوں، میں شروع سے چلا آ رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں یار تیری تو عمر 50 سال ہے، اس سے پہلے تو کوئی نہیں تھی. یا اس کی کوئی دائی آ جاتی کہتی میں نے تمہیں اپنی گودی میں کھلایا، میں نے تجھے دودھ پلایا، تو کہہ رہا ہے کہ میں پہلے سے چلا آ رہا. اب اس کا جواب فرعون کے پاس نہیں تھا. کہا تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب، پہلو کا رب وہی ہے رب العالمین. اس کا بھی جواب نہیں تھا. اب اس نے کیا کہا؟ فتویٰ لگایا. کیا؟ پہلا فتویٰ گستاخ ہے بھائی. لیکن یہاں پر اس نے لوگوں کو بکھرانے کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. نعوذ باللہ. فرعون کے یہ الفاظ ہیں. اس نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے یہ تو بہکی کی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. بات نہ بن پڑے. جواب نہیں دیا. پہلی رب السماوات والارض، اس کا بھی جواب نہیں دیا. اور یہ کہا تمہارا رب تمہارے باپ دادوں کا رب، اس کا بھی جواب نہیں دیا. اور کیا کہا؟ یہاں پر کہہ دیا مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. کیوں؟ جواب نہیں تھا. اس سے ہم یہ بات کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو رب کی تعریف فرعون کے دربار میں کی ہے، اس کا جواب فرعون نہیں دے سکا. اور کائنات کا کوئی فرد و بشر، چاہے وہ کافر ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے وہ کامونسٹ کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ زمین و آسمان کا رب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی اور وضاحت فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما. پہلے کہا آسمانوں کا اور زمین، اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے. پھر کہا تیرا رب تیرے باؤ اجداد کا رب. یہاں پر فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، اور مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کا. یہی میری دعوت ہے، یہی قرآن کی دعوت ہے، یہی انبیاء کی دعوت ہے. اور ربوبیت کے اندر قرآن مجید میں الوہیت سے زیادہ دلائل ربوبیت کے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، اپنے معاملات کا ذکر کیا ہے کہ رب وہ ہے، اللہ وہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ربوبیت سے ہی توحید الوہیت کی سمجھ آتی. ایک امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ، ان کا عقیدہ طحاویہ ہے جو ہمارے مدارس کی بخاری کلاس آخری کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا متن بھی زبانی یاد کروایا جاتا ہے. اس کی شرح لکھی ہے امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، وہ بڑی شاندار ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس کے اندر. تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور تمام سلف نے یہ بات لکھی ہے کہ توحید ربوبیت کہ رب اختیارات والی ذات، جس کے یہ افعال ہیں، جس کے یہ اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ربوبیت کو اپنی عبادت کے طور پر دلیل پیش کیا ہے کہ جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا، جو تمہارے باؤ اجداد کو پیدا کرنے والا، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جو ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، جو بارش برسانے والا ہے، جو زندہ کرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، جو تمہیں رزق دینے والا ہے، جو تمہیں نفع دینے والا ہے، جو تمہیں نقصان دینے والا ہے، جو ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے. مان لیا بھائی بادشاہ ہے تو کیا کرو؟ وہ بھائی جو اتنے اختیارات رکھتا ہے، جس کے یہ افعال ہیں، وہی لائق ہے اس کی بات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلوب ہی یہی ہے. جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے توحید ربوبیت کے بعد کہ چونکہ میں رب ہوں، عبادت رب کی کرنی چاہیے، اللہ نے توحید ربوبیت کے دلائل کو الوہیت یعنی عبادت کے لیے اللہ نے دلیل بنایا، برہان بنایا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ربوبیت کے تعلق سے ہیں کہ ربوبیت میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ مالک کون ہے. میرے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس ایک گھر ہے، میرے پاس ایک بائک ہے، تو میں اس کا مالک ہوں. تو ہم کہتے ہیں مالک تو اللہ ہے، مالک یوم الدین. تو بھئی اللہ بھی مالک ہے، بندہ بھی مالک ہے، شرک نہیں ہو گیا؟ نہیں. بندہ عارضی طور پر، جزوی طور پر یا ایک کمزوری کے ساتھ ایک چیز کا مالک ہے جب تک
گاڑی خریدی نہیں تو وہ اس کا مالک نہیں، مالک کوئی اور تھا۔ یہ مالک ہونا جو انسان کا ہے یہ مستقل ذات نہیں ہے، یہ اس کی ملکیت ذاتی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ بندے نے وہ چیز خریدی، مالک ہوا، اس سے کوئی چھین بھی سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، زمین پہ قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اللہ جو مالک ہے آسمان کا، زمین کا، بلکہ ذرے ذرے کا، اللہ تعالیٰ سے کوئی زمین و آسمان کا قبضہ چھین سکتا ہے؟ اور بندہ جو مالک ہوتا ہے، انسان جو مالک ہوتا ہے کسی چیز کا جو اس کی ملکیت میں آتی ہے، وہ کسی کو تحفہ دے دیتا ہے، اس کی ملکیت سے نکل گئی، وہ اب کسی اور کی ملکیت ہوگی۔ انسان اس چیز کو صدقہ کر دیتا ہے، اللہ کے نام میں اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے ورثاء کی ملکیت بن جاتی ہے، اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ یعنی نہ شروع میں اس کی ملکیت تھی، نہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت رہی، لیکن اللہ کی جو ملکیت ہے ساری کائنات، بلکہ اس کا ذرہ ذرہ جو اللہ کی ملکیت ہے، اس مالک ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات کی حقیقی مالک ہے، ہم حقیقی مالک ہیں۔ ہم تو نائب ہیں، جانشین ہیں، عارضی طور پر کچھ چیزوں کا اختیار ملا، اور وہ بھی اختیار کلیتاً نہیں ملا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا کی، اب اس اولاد پر ہمارے کچھ اختیارات ہیں، لیکن ایسا اختیار نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو اختیار رکھتا ہو کہ میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، کہ وہ کہے نہیں میری اولاد ہے، میری صلب سے پیدا ہوا ہے، میں چاہوں تو اسے زندہ رکھوں، چاہوں مار دوں، نہیں۔ اللہ اجازت دے گا، نہ قانون اجازت دے گا، لیکن اللہ وہ جس کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے، اللہ جس کو چاہے جب چاہے مار دے، جب چاہے زندہ کر دے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ تو یہ فرق سمجھ، بندہ بھی چیزوں کا مالک ہے، اللہ بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ مستقل بھی ذات ہے کہ اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ میری ملکیت کے اندر میرے بھائی بہنوں میں سے جو اس زمین کے اندر دوسرے ورثاء ہیں وہ اس کے اندر شریک، لیکن اللہ کے آسمان و زمین میں کوئی شریک ہے کہ پہلا آسمان اللہ تعالیٰ نے فلاں کو دے رکھا ہے، دوسرا فلاں کو دے رکھا ہے، تیسرا فلاں کو دے رکھا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پارٹنر ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں نا، پارٹنر بنا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، تدبیر کہتے ہیں۔ رب کون ہے؟ جو خالق حقیقی ہے، خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ رب کون ہے؟ جو ساری کائنات میں مافوق الاسباب تمام اختیارات رکھنے والی ذات ہے۔ رب کون ہے؟ جو ساری کائنات کا حقیقی بادشاہ یعنی مالک الملک ہے۔ اس کے خلاف کائنات کا کوئی بھی فرد و بشر، ساری کائنات کی افضل ہستی، ساری کائنات کی افضل ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کائنات کے کسی ادنا شخص تک، جن و انس میں سے جو رب کی تعریف ہے، زمین و آسمان کو بنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک کوئی نہیں۔ کائنات کے نظام کی تدبیر کرنے والا، اس کو چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ رسول۔ کائنات کا کوئی حقیقی مالک ہو کہ اس کی مستقل بھی ذات ہمیشہ کے لیے ملکیت ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ چلتی رہے، اس سے کوئی چھین نہ سکے، لے نہ سکے، اس کے مرنے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کسی کی وراثت نہ بنے اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ کو موت نہیں آنی، حی قیوم ہے، اس کو موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس کی ملکیت بھی ہمیشہ رہے گی۔ انسانوں کی ملکیت آتی ہے۔ رازق، ربوبیت میں چوتھی چیز آتی ہے، خالق، مالک، مدبر، رازق۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات کو کوئی کسی فرد کو ما فوق الاسباب رزق کا ایک دانہ نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں ہم باہر نکلیں کہ میں کتنے فقیروں کو کھانا کھلا دیتا ہوں۔ آپ نے فقیروں کو کھانا کیسے کھلایا؟ اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نے کھلایا، توفیق تھی۔ آپ نے وہ رزق پیدا کیا دانا،
آپ نے وہ دانہ اگایا ہے، آپ نے پیدا کیا، آپ خالق ہیں اس دانے کی؟ نہیں، جب اس دانے کو، اس غلے کو اگانے والا اللہ ہے تو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں ہم نے ٹیکنالوجی سے اگا لیا، پھر ٹیکنالوجی سے آپ بتاؤ جو کائنات میں جو بارش برساتا ہے، موسم لاتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کون لاتا ہے؟ خالق اللہ۔ جب خالق اللہ ہے، دانے کو پیدا کرنے والا وہ ہے، تو رازق بھی وہی ہوگا، کیونکہ رزق اس دانے سے نکلے گا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں آخر میں کہ پاکستان کے اندر تو نہیں، لیکن شام وغیرہ کے اندر دوروزی شیعہ پائے جاتے ہیں۔ دوروزی، یہ جو بشار الاسد ہے، یہ خبیث بھی انہی کے تعلق سے ہے۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق و مالک سمجھتے، اور پاکستان میں بھی ایسے غالی قسم کے روافظ موجود ہیں۔ ویسے تو آج کل ان کا چل رہا ہے وہ سلسلہ، ان کے میں نے کئی ذاکروں کو سنا ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اس طرح ان کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ذاکروں کا۔ لیکن ایسے لوگ آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ سنے ہوں گے، اس نے کہا نبی بھیجنے والا، آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے جو ذاکر ہے، نبی بھیجنے والا علی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا علی ہے، اور کل قیامت کے دن انصاف کی، عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے تمام لوگوں کے حساب کتاب کرنے والے علی ہیں۔ تو میرے بھائی اس سے بڑا شرک نہیں، یہ شرک مشرکین مکہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے پچھلے جمعے میں آیت پڑھی تھی، وہ بھی کہتے تھے بارش برسانے والا، زندہ کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں اولاد دینے والا کون ہے؟ کہتے ہیں رب، اللہ رب العالمین۔ ہم کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، ولیوں کو کہہ رہے کہ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیسے؟ اندھیرا بھی ٹھیک ہے، روشنی بھی ٹھیک ہے، دن بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، نابینا بھی ٹھیک ہے۔ یہ میں قرآن مجید سے مثالیں دے رہا ہوں، آیت نہیں پڑھ رہا، قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بتاؤ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ دن اور رات برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ بینا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب جاہل و عالم برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، ایک اللہ کو رب ماننے والا اور غیر اللہ کو ربوبیت میں شریک کرنے والا بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی